أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر. محترم بزرگ و عزیز دوستو، اسلام کے 5 شعبے، ان 5 شعبوں میں اخلاقیات کا شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اتنا اہم ہے کہ اگر خدا نخواستہ اخلاق بگڑ گئے، عادات اور کردار بگڑ گئے تو پچھلے 4 شعبوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے کامل ایمان والا، مکمل اور حقیقی مسلمان اسی شخص کو کہا گیا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی عادتیں اچھی ہوں، جس کا کردار اچھا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل ایمان والا، سچا اور پکا مسلمان، حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا زیادہ کمال کا ایمان رکھنے والا ہوگا. جس کے اخلاق اور جس کی عادتیں جتنی اچھی ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ کامل ایمان والا کہلائے گا. تو اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر کرے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی فکر کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو آپ علیہ السلام کے اخلاق بھی ہیں.
جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ترقی کا، ٹیکنالوجی کا اور اسباب کے عروج کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی روز بروز ترقی کر رہی ہے، مادی اسباب روز بروز عروج پر ہیں، لیکن جہاں یہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور انسان ترقی کر رہا ہے، وہیں انسانیت گرتی جا رہی ہے، اخلاق گرتے جا رہے ہیں، عادتیں بگڑتی جا رہی ہیں، کردار خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں مادیت کی ترقی ہے وہیں روحانیت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ مادی ترقی تو خوب ہے، لیکن روحانیت روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ تو ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم اور روشن پہلو کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کی عادتیں، آپ علیہ السلام کا کردار، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ جو آپ کو آئیڈیل بنائے گا اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق کو سدھارے گا، وہ دنیا میں بھی چمکے گا، سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر اور اہل اسلام پر، مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا گیا ہے۔ یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، یہ الزام آج کا نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام روز اول سے یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس تلوار کے زور سے پھیلنے کی بات ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، اخلاق کی تھی۔ وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، آپ کے کردار کی تھی۔ وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، وہ آپ کی اچھی عادتوں کی تھی۔ وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، آپ کے حسن اخلاق کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ آپ نے اخلاق کے فضائل بھی بیان فرمائے اور اخلاق کو سدھارنے کی تاکید بھی فرمائی، اخلاق کو درست کرنے کی ترغیب بھی آپ نے دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو برت کر عملی طور پر آپ نے بتایا کہ اچھے اخلاق کو برتنا کس کو کہتے ہیں اور اچھے اخلاق والا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ سرکار دو عالم فخر بنی آدم، امام الانبیاء، ہم سب کے محسن آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کا دل یہ کہنے لگتا کہ اچھا اور حقیقی انسان تو ایسا ہوتا ہے۔ اور اچھی تعلیمات یہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک روشن باب آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کے حسن اخلاق ہیں۔ اس کو پڑھنا، جاننا اور اپنے عمل میں لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی، سعادت مند ہے وہ آدمی جو اللہ کے
کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں، آپ کے اخلاق کو اختیار کریں، اور جو آپ کے اخلاق کو اختیار کرے گا دنیا میں بھی وہ چمکے گا، دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوگا، اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے بھی وہ مالا مال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، کیسے تھے، اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، آپ کے اخلاق کا تعارف کرایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی جی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے جتنے مرتبے ہو سکتے ہیں سب سے اعلیٰ مرتبہ اس پر آپ فائز ہیں، سب سے بلند اخلاق آپ کے، سب سے بلند کردار آپ کا، سب سے اچھی عادتیں آپ کی، آپ سب سے بلند اخلاق والے ہیں۔ یہ معمولی گواہی نہیں ہے، پیدا کرنے والا خالق کہتا ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، عمدہ اخلاق والے ہیں، بلند کردار والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، دونوں طرح کی روایتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد آپ نے خود بیان فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے، میرے نبی بنائے جانے کا مقصد یہ ہے، نبی بنا کر بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اچھے اخلاق پھیلیں، لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق کی گواہی اپنوں نے بھی دی، پرایوں نے بھی دی، غیروں نے بھی دی۔ ساری دنیا آپ کے اخلاق کا اعتراف کرتی ہے۔ آج کسی کو اعتراض ہو تو ہو، وہ بھی دشمنی اور عناد اور نفرت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ورنہ حقیقت کی بنیاد پر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے اور وہ نفرت کا چشمہ اتار کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے تو اس میں صرف محبت ہی محبت ہے، اخلاق ہی اخلاق ہیں، اچھا کردار ہی کردار ہے۔ چنانچہ آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں۔ بیوی کی طرف سے شوہر کے اچھے اخلاق کی گواہی یہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے۔ دوستو احباب اچھا کہتے ہیں، ملنے جلنے والے اچھا کہتے ہیں، معاشرے والے اچھا کہتے ہیں، لیکن اچھا انسان وہ ہے جس کو گھر سے سرٹیفکیٹ ملے، بیوی کہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ یہ اچھا انسان ہے، تو وہ حقیقی اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو چنانچہ جب پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل امین غار حرا میں وحی لے کر آئے، تو یہ آپ کے لیے ایک نیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ پسینے سے شرابور ہو گئے اور گھبراتے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر اپنی بیوی سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ خشیت علی نفسی، آ کر حضرت خدیجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے، اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، ایسا محسوس
محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ اور امت کی ماں ہیں، تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو جملے ارشاد فرمائے وہ ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ آگے جو صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی وہ آپ کے اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اچھی نماز پڑھتے ہیں، اچھی دعا کرتے ہیں، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط اور اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اخلاق کو گنوایا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، قسم ہے خدا کی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، امت میں جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، رشتوں کو نبھانے والے ہیں، اور وتحمل الکل، اور پریشان حال لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور غریبوں کے لیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، بے کسوں کا آپ سہارا ہیں، بے کسوں کا آپ سہارا ہیں، غریبوں کے لیے آپ ان کا انتظام کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آسمانی آفتیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشیں آ جائیں تو ایسے وقت میں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اتنی اچھی عادتیں، اتنی اچھی خصلتیں، اتنا اچھا کردار آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر سے دی گئی حضرت خدیجہ نے دی، اسی طرح آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں نے کوئی بھی کام کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا، نہ کوسا اور نہ تان و تشنیع کی، بلکہ آپ نے کبھی کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور کسی پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنے ذاتی انتقام کے لیے، اپنے ذات کے لیے آپ نے کبھی بدلہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو۔ ہاں البتہ جہاد میں آپ نے کسی کو قتل کیا جن کا قتل کرنا ثابت ہے تو یہ آپ کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا ہے، یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اگر کسی نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، دین کے احکام کے خلاف ورزی کی، تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اس پر شرعی سزا تو نافذ فرمائی، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ معمولی گواہی نہیں ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بے شمار گواہیاں صحابہ کی موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب بھی کسی چیز کا
نے کبھی بھی کسی سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ آپ سے کوئی بھی مطالبہ کیا جاتا، کسی بھی ضرورت کا اظہار کیا جاتا، تو آپ نے کبھی لا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ آپ نے ضرورتیں پوری کی ہیں، حوصلہ دیا ہے اور ان کا تعاون فرمایا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک روشن باب ہے، اور آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ حضور والے اخلاق اگر زندہ ہو گئے تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج جو صورتحال ہے کہ دوسرے ہم پر غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ صورتحال نہیں ہوتی اگر ہمارے اندر حضور والے اخلاق ہوتے، اگر ہمارے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام والے اخلاق ہوتے تو آج دنیا کا ماحول دوسرا ہوتا۔ ہم نے دین کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، دین کے احکامات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ ہمارے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، نہ اللہ کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا برابر بھی ہماری زندگی میں کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا، آپ کے طریقے ہمیں پسند نہیں، آپ کے جیسا چہرہ رکھنا ہمیں پسند نہیں، آپ کے جیسا لباس پہننا ہمیں پسند نہیں، آپ کے جیسا کھانا کھانا، آپ کے جیسا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے جیسا چلنا پھرنا، آپ کے جیسا تجارت کرنا، آپ کے جیسا معاملہ کرنا، آپ کے جیسی نمازیں پڑھنا، آپ کے جیسے روزے رکھنا، اور آپ کے جیسی گھریلو زندگی اختیار کرنا، یہ سب ہم نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں نہ ہمارے گھروں میں چین و سکون ہے، نہ بازاروں میں چین و سکون ہے، نہ معاشرے میں چین و سکون ہے، نہ دنیا میں امن و امان ہے۔ جو صورتحال ہے اس کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا حل ایک ہی ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جائے، آپ کی تعلیمات کی طرف آ جائے، آپ کے اخلاق کو اختیار کر لیں، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو ہم اختیار کریں۔ تو آپ کے اخلاق بے شمار ہیں، علماء نے تفصیل کے ساتھ بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ دو چار باتیں اس سلسلے میں عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق میں ایک اچھی صفت اور ایک بلند کردار آپ کا، وہ آپ کی سخاوت ہے، آپ کی سخاوت ہے۔ سخاوت بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی اچھی عادت ہے، اس کے مقابلے میں بخالت اور کنجوسی یہ سب سے بری عادت ہے۔ سخی اللہ کو بھی پسند ہے، لوگوں کو بھی پسند ہے، سخی اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، دینے والے کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، دنیا والے بھی پسند کرتے ہیں، اور کنجوسی کرنے والا، بچا بچا کر رکھنے والا، اور حقوق کو ادا کیے بغیر جمع کر رکھنے والا، نہ دنیا والوں کو پسند ہے، نہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سخی اگر فاسق بھی ہو، گنہگار بھی ہو، شیطانوں سے ڈرتا ہے، اور اگر بخیل عبادت گزار بھی ہو، شیطان کو اس سے امید لگی رہتی ہے کہ اس کی کنجوسی اور بخالت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جہنم میں لے جائے۔ تو اس لیے آدمی کو سخی ہونا چاہیے۔ سخاوت اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بلند کردار ہے۔ آپ کی زندگی میں سخاوت کی بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے سخی تھے، اور سخاوت آپ کی زندگی میں کیسے موجود تھی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مال کا مطالبہ کیا، اپنی ضرورت کا اظہار کیا،
اس نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو بکریاں چل رہی ہیں یہ بکریاں مجھے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بکریاں اس کو لے کر دے دی، اس کی مانگ کو پورا کر دیا۔ وہ لے کر اپنے قوم میں گیا، اپنے قبیلے اور قافلے میں گیا، جا کر اس نے اپنے قوم سے کہا کہ لوگوں اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دینے والے ہیں، اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ آپ کی عطا اور آپ کی سخاوت کی وجہ سے کسی کو فقر و فاقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کا مزاج دینے کا بنایا ہے، خرچ کرنے کا بتایا ہے اور لوگوں کی امداد اور تعاون کرنے کا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ دیہاتی اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر چمٹ گئے اور انہوں نے آپ سے مال کا مطالبہ کیا، اپنی ضرورتوں کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیکر کے درخت تک لے گئے اور آپ کی چادر کو بھی انہوں نے لے لیا۔ اللہ دیہاتی لوگ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چادر دے دو، میری چادر دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر اگر جانور ہوتے تو وہ سارے میں تمہارے درمیان میں تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دینے کا مزاج بنایا ہے امت کا بھی، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی آپ نے سخاوت کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ سخاوت بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو سخی بنا لیں تو میرے عزیز و دوست بزرگوں بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے ضرورت مند ہیں، لیکن ہم اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں، شادیوں پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے اور اپنی ضرورت پر پیسہ بہایا جا رہا ہے، لیکن پڑوسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا خیال کبھی نہیں آتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا خیال نہیں آتا۔ اپنے لیے اور اپنے فنکشنوں کے لیے، اپنی تقریبات کے لیے، اپنے خوشی کے مواقع کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن ضرورت مند کی ضرورت کا جب اظہار کیا جاتا ہے، کوئی ضرورت مند آ کر اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے تو اس وقت ہمیں 4 پیسے دیتے ہوئے آدمی کی جان نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا تو آپ نے کبھی نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، آپ کے پاس ہوتا انتظام فرما دیتے، اور اگر نہیں ہوتا تو کہتے کہ اس وقت انتظام نہیں ہے، جب یہاں انتظام ہو جائے گا آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو سخاوت یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک آپ کی عادت سخاوت کی تھی۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری ہے، شجاعت اور بہادری ہے، یہ بھی ایک بلند اخلاق کی علامت ہے کہ آدمی کی طبیعت میں بہادری ہو۔ بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے، بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور اور بہادر ایمان والا یہ کمزور اور ناتواں بزدل ایمان والے سے بہتر ہے۔ بزدلی اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، شجاعت اور بہادری آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اشجع الناس، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادری آپ کے اندر تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک رات مدینے والوں کو کچھ خطرہ لاحق ہوا، ایک آواز سنائی دی تو سارے مدینے والے اس آواز کی طرف دوڑنے لگے۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ملے اور آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے ہیں، یعنی اس آواز کی جگہ
جہاں سے خطرہ ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں سے پہلے اس آواز کی جگہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو مت، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو طلحہ کے خچر پر یا گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے پر زین بھی بچھی ہوئی نہیں تھی، آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور آپ کے گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خطرہ محسوس کیا تو آپ نے سب سے پہلے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے پہل کیا۔ یہ نہیں کہ آپ بزدل بن کر بیٹھ گئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ بہادر تھے۔ اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے غزوہ حنین کے موقع پر پیٹھ دکھائی تھی؟ یعنی غزوہ حنین کے موقع پر تم لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیٹھ نہیں دکھائی، آپ ثابت قدم رہے، آپ میدان میں ڈٹے رہے، آپ میدان میں ڈٹے رہے۔ جب صحابہ کچھ ان کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے موقع پر بھی ڈٹے رہے۔ مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ گھوڑے کچھر پر سوار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سواری سے نیچے اتر آئے۔ جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نیچے اتر آئے اور نیچے اتر آ کر آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ہاں انا النبی لا کذب، میں ہی وہ نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ نے میدان چھوڑ کر آپ بھاگ گئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری طرح مقابلہ کیا، آپ پوری طرح ڈٹے رہے، پوری طرح ڈٹے رہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہیں اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اختیار کریں، اور بھی بہت سارے اخلاق ہیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلی جو عرض کی جائیں گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو جان کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔